بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مقلدین کا کہنا ہے کہ قرآن ہو یا حدیث بغیر عالم کے سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہونا چاہیے، جبکہ قرآن کہتے ہیں تبیان لکل شیء۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیں قرآن مجید نے یہ جو کہا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیان ہے، تو یہ ہر چیز کا بیان کیا ہر کسی کو سمجھ آتا ہے؟ مسلمان جو ہے وہ روز جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں کیا آپ کو کسی آیت کے ذریعے سے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے؟ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، فقط یہ آپ دیکھ لو نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر عصر کی کتنی ہیں، مغرب عشاء کتنی، کیا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ نماز میں کیا پڑھنا ہوگا، کیا نہیں پڑھنا ہوگا، کیا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، پریکٹیکل کہہ رہے ہیں، پریکٹیکل۔ اگر قرآن کہہ رہے ہیں ہر چیز کا اس میں بیان ہے تو پھر آپ لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ وہاں سے پڑھیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے جو اسرار اور رموز ہیں، اس کے جو بواطن ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بات بالکل حق ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن سمجھنے والے وہی ہو سکتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، کہ جو علم کے اندر اتنے راسخ ہو چکے ہیں اور علم لدنی کے مالک ہیں، وہ قرآن کے اسرار اور رموز کو سمجھ کے ہر چیز وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ آپ اور میں نہیں نکال سکتے، ہم اہل بیت کے دروازے کے محتاج ہیں، وہ ہمیں قرآن مجید کی آیات سے سمجھائیں گے تو ہمیں ہر چیز سمجھ آئے گی، وگرنہ قرآن سے فقط اتنا سمجھ آئے گا کہ نماز پڑھنا واجب ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے نہیں چلنا، یہ ساری چیزیں اہل بیت کے ہم محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ تبیان لکل شیء کا مطلب سمجھ لیں کہ ہر چیز کا بیان ہے، لیکن سمجھنے والا اگر معصوم ہو۔ اگر سمجھنے والا غیر معصوم ہو تو اس سے قرآن مجید سے فقط ظاہری چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں، اس کے بواطن اور ہر چیز کیا ہے اس سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسرا، آپ یعنی اس سوال میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی شاید یعنی آپ نے یہ سمجھا کہ بھی قرآن و حدیث تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ جی فقط جو ہے وہ عالم اور فقہا سمجھے گا، باقی جو مقلدین ہیں وہ جو ہے اسے نہیں سمجھیں گے؟ یعنی آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی عالم اور جو غیر عالم ہے نا، یہ ایکول ہیں، برابر ہیں۔ ٹھیک ہے بھئی، قرآن مجید اس کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون، کہ کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور لا یعلمون جو نہیں جانتے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کچھ شعور، کچھ عقل و شعور سے کام لیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا، جس کے پاس بصیرت ہے اور جو اندھا ہے، عام ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے برابر۔ دنیا کے کسی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ کہتے ہیں یار دونوں برابر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پاکستان کے قانون کی بات کریں بھئی، پاکستان کے قانون کا دائرہ فقط پاکستان کی باؤنڈری تک ہے نا۔ ٹھیک ہے، فقط لوگوں کے اجتماعی امور کو ڈسکس کرتا ہے، آپ خلوت میں کیا کر رہے ہیں، گھر میں اکیلے کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، اس کو تو اس سے تو لینے دینا نہیں ہے نا پاکستانی قانون کا۔ اس کے باوجود آپ پاکستانی قانون کا اگر آپ ماہر بننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ LLB کریں، کورسز کریں، باقاعدہ کیا ہے آپ ماہر قانون بنیں۔ یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہا جاتا کہ قانون کی تشریح کا حق جو ہے وہ فقط عدالت کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، عدالت کے علاوہ اور جو ماہرین قانون ہے اس کے علاوہ کوئی قرآن کیا آئین اور قانون کی تشریح کا حق نہیں رکھتے۔ یعنی جب چھوٹا قانون ہو، ملکی قانون ہو، انسانوں کا بنائے وہ قانون ہو، وہاں پہ تو آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے ماہر لوگوں کے، باقی لوگ کیا ہے اس میں ٹانگ نہ اڑیں، وکیلوں کو جتنی فیسیں دینی پڑیں ان سے قانونی رہنمائی لیں گے، آپ خود نہیں کہیں گے یار خود قانون کی کتاب پڑھ لو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ۔ جب دین اسلام اور اللہ کے قانون کی بات آتی ہے کہ جو پوری دنیا کا عالمی قانون ہے، محمد والے محمد کے قانون کی بات آتی ہے، جو آپ کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی قیامت تک جتنی پوری دنیا، فقط پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے قانون ہے، ہر قسم کے بندے کے لیے ہے، ادھر آپ کہتے ہیں یار یہ تو ایسی پارٹ ٹائم کی چیز ہے، عالم اور جاہل دونوں مل کے کیا ہے اس کو برابر سمجھ سکتے ہیں، کوئی پڑھنے شڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پارٹ ٹائم آپ کیا کتاب کھولو قرآن مجید کو، وہ بھی ضرورت نہیں ہے یار، کتاب کھولنے کی کیا ضرورت ہے، کسی سے پوچھ لو یار، اتنی آسان چیز ہے، 2 اور 2 4 کی طرح۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سوچیں کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں، اسلام کے قانون کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں، ایسے لوگوں سے ہم پریکٹیکل جب تک نہ کروائیں نا انہیں نہیں سمجھ آ سکتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ان کے ذہن میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے احمد شاہ صاحب کے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ توضیح المسائل میں آسان فقہی مسائل بیان ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح سے کوئی اہل بیت علیہ السلام ہمیں توضیح لکھ کے دے گئے ہیں، جس طریقے سے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی آیت میں اور سب لوگ اسے مانتے ہیں، تو اسی طریقے سے کوئی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں 1 to Z تک، سارے بالکل آسان سے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ مولوی حضرات کیا اس کا ترجمہ نہیں کر رہے، لوگوں کو بتا نہیں رہے اور اپنے پاس کیا لے کر آ رہے ہیں۔ یعنی اصلاً لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ احادیث کی کتنی مشکل ہے ہمارے پاس، روایت کیسے کہتے ہیں، راوی کیسے کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی بھی قال معصوم کہہ دے سمجھو کہ ٹھیک ہے جی۔
تو احادیث کو سمجھنے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بندہ حدیث نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن اسے باقاعدہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ حدیث سمجھنے سے پہلے والا مرحلہ ہے کہ یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ جو حدیث ہے یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے مولا کا کلام نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کو رک کے بات کرنی پڑے گی۔ بھائی قرآن مجید کو تو چلے چھوڑ دیجئے، وہ تو سنی شیعہ کہ ہاں ایک جیسا ہے، اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو تواتر ہے۔ حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے بھائی؟ کتنی حدیث کی کتابیں آپ کے تشیع کے پاس ہیں؟ کتب اربعہ کو الگ کر لیں، مجامع ثلاثہ، وسائل بحار اور مستدرک اور جامع الحدیث وغیرہ کو الگ کر لیں، اس کے علاوہ اور کتنی کتابیں ہیں؟ محاسن للبرقی، خصال، علل الشرائع، کتنی کتابیں، کتنی کتابوں کی نسبت ثابت ہے، نسبت ثابت نہیں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ تو اسی چیز پہ بیٹھے ہوئے نا کہ یار کوئی بھی غیر معصوم قال ہے، امام صادق کہہ دے تو بس وہ میرے مولا کا کلام ہو گیا۔ وہ بھائی یہ کہاں کے انصاف ہے بھائی؟ وہ لوگ چلے اہل سنت کہتے تھے کہ اصحابی کا نجوم ہے، تو آپ راویوں کے بارے میں کیا یہ کنسیپٹ رکھتے ہیں؟ تو میرے محترم کبھی آئیں اس کے اوپر آئیں، آپ دیکھیں کہ غیر مقلدین حضرات حدیث فہمی سے پہلے حدیث کو اتھینٹک کیسے ثابت کریں گے، کتاب کی نسبت کیسے ثابت کریں گے، کیسے ثابت کریں گے کہ فاسق، فاجر اور کاذب جو راوی ہیں ان کی روایت بھی ٹھیک ہے، کیسے ثابت کریں گے؟ پریکٹیکل آپ کو کروانا پڑے گا۔ جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کروائیں گے ان لوگوں سے بات سمجھ نہیں آتی۔ اب اگر میں پریکٹیکل کے لیے مثالیں شروع کروں کہ شیخ صدوق نے یہ روایت لکھی، اس کا یہ مطلب سمجھا، شیخ صدوق نے کہا کہ یہ سما بن مہران کی روایت ہے، وہ واقفی ہے، میں اس کی روایت کو نہیں لیتا۔ شیخ صدوق نے کہا کہ وضو میں اس روایت کی سند ہی منقطع ہے، میں اس روایت کو نہیں لیتا، جبکہ مرحوم کلینی اس روایت کو لے رہے ہیں، شیخ طوسی اس روایت سے کچھ اور مطلب سمجھ رہے ہیں، شیخ حر عاملی اس مطلب سے کچھ اور اس روایت کے مطلب سمجھ رہے ہیں، کچھ اس کو اتھینٹک مان رہے ہیں، کچھ اتھینٹک نہیں مان رہے۔ محدثین کا کتنا بڑا اختلاف ہے، آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ نہیں پتہ۔ جب تک ہم آپ سے پریکٹیکل نہیں کروائیں گے آپ کو نہیں سمجھ آئے گا۔ آپ کہیں گے یار مولویوں نے ایسے تماشا بنایا ہوا ہے، فقہا نے ایسے خام کا مدارس بنائے ہوئے، حوزہ بنایا ہوا ہے، اتنی آسان سی 2 اور 2 4 کی طرح کی چیزیں تھیں، ایسی خام کا انہوں نے فقیہ بنا لیے، 20 سال 30 سال محنت کرتے ہیں، ایک ایک کتاب کے اوپر تحقیق کرتے ہیں کہ کتنے نسخے ہیں، کتنے اس کے راوی ہیں، پہنچانے والے کون ہیں، کس کے پاس پہنچا، کیسے لکھی گئی، کوئی تحریف ہوئی نہیں ہوئی، ہر راوی کے بعد ایسے خام کا ٹائم ضائع کرے۔ سارا مولا کا کلام ہے، سارا مولا کا کلام ہے، بس کسی حدیث پہ عمل کرو، چاہو تو جو ہے وہ کوا بریانی بنا لو کیونکہ کوے حلال ہونے کی روایات ہیں، چاہے تو ہر قسم کی مچھلیاں کھا لو کیونکہ وہ بھی روایات ہیں، چاہے تو خرگوش کے کباب بنا کے کھا لو، چاہو تو وضو اس طریقے سے کر لو، چاہو تو وضو اس طرح سے کر لو، نماز اس طرح سے پڑھ لو، کبھی اس طرح سے پڑھ لو، پوری کھچڑی اور دین کا کیا مذاق بنا لو۔ تو ایسے محترم ایسی بات نہیں ہے۔ یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ آپ کو حدیث سے حکم شرعی نکالنے کے لیے، حدیث کو اتھینٹک ثابت کرنے کے لیے، حدیث کے مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے پریکٹیکل کروانے کی ضرورت ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہ فرامین آپ کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کہا کرتے تھے اچھا تو تم قرآن اور حدیث سے قضاوت کرتے ہو، قرآن و حدیث سے حکم شرعی بیان کرتے ہو، فتویٰ قرآن و حدیث سے دیتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ قرآن کے اندر محکم متشابہ کتنے ہیں، قرآن کے اندر ناسخ منسوخ کون سے ہیں؟ اچھا پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے تھے کہ جس طرح قرآن کے اندر محکم متشابہ ناسخ منسوخ عام خاص ہیں، اسی طریقے سے ہمارے کلام کے اندر بھی محکم متشابہ عام خاص ناسخ منسوخ ہیں۔ مطلب کیا کہ مطلب یہ ہے کہ بھئی پورے قرآن سے گزرنا پڑے گا، پوری روایات سے گزرنا پڑے گا۔ 10 12 یا 15 20 حدیث کی کتابوں کے آپ کو نام یاد نہیں ہے تو ایک حکم شرعی کے لیے کتنی کتابوں سے آپ حدیثیں اکٹھی کریں گے بھائی؟ پریکٹیکل کیسے کریں گے آپ اس چیز کا؟ ٹھیک ہے، پھر وہ کرنے کے بعد پھر مولا امیر المؤمنین السلام کے قانون کے مطابق عام خاص کو الگ کیسے کرنا ہے، ناسخ منسوخ کو، محکم متشابہ کو کیسے الگ کرنا ہے، مطلق مقید کو کیسے الگ کرنا ہے، یہ سب ہوگا کہ ایک حکم شرعی کو جاننے کے لیے آپ کو سب کچھ کیا پڑھنا پڑے گا، اس موضوع کے اوپر جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں، جتنی روایات ہیں، سب کو جمع کرنا پڑے گا، سب کو آپس میں جوڑ کے عام کو الگ کر کے خاص اس کی طرف پلٹا کے دونوں کا ٹکراؤ ہے تو اس میں سے اہل بیت کے بتائے قانون کے مطابق ایک روایت کو ترجیح دے کے دوسری کو چھوڑ کے اس طریقے سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ یہ کوئی کام آسان ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں آسان ہے تو بسم اللہ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے لائیو پروگرام میں آئیں، میں آپ کے سامنے شیخ صدوق علیہ رحمہ، شیخ طوسی علیہ رحمہ اور مرحوم کلینی اور جو شیخ حر عاملی، خدا ان سب پہ رحمت نازل کرے، ان کا اختلاف رکھتا ہوں حدیث کے ثابت ہونے کے بارے میں اور حدیث کے مفہوم کے بارے میں۔ آپ آئیں اور دلائل سے ثابت کریں میرے سامنے بیٹھ کے، آپ فقط تکے مار سکتے ہیں بس کہ یار اس کو لے لو اس کو لے لو، بس یہی چیز ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہوا کہ تبیان لکل شیء کا مطلب ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے، لیکن اہل بیت کے محتاج ہیں، اہل بیت کے لیے ہر چیز کا بیان ہے اور اہل بیت کے واسطے سے ہم بھی ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ قرآن مجید اور روایات اہل بیت علیہ السلام تو کیا ہر کوئی سے سمجھ سکتا ہے؟ عالم اور جاہل اس میں برابر ہیں؟ یہ قرآن مجید کے نظریے خلاف ہے، یہ عقل انسانی کے خلاف ہے، اور پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔
نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔